السلام علیکم ڈیفینس لورز ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان آرمڈ فورسز سے متعلق 2020 میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے، جبکہ اس سیریز کی ایک اور ویڈیو میں ہم پاکستان آرمڈ فورسز میں مستقبل قریب میں متوقع ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ویورز، یہ سال اوورال پاکستان آرمڈ فورسز کے لیے میجر ایکسرسائزز اور کچھ لیڈنگ ویپنز کی انڈکشن کا سال رہا، جبکہ پاک نیوی میں خاص طور پر اس عرصے میں بہت سے ویپنز اور سسٹمز کی انڈکشن دیکھنے کو ملی، جبکہ تینوں مسلح افواج نے اپنے میزائلز کو بھی ٹیسٹ فائر کیا۔ پاکستان اور چین، پاکستان اور روس، اس کے علاوہ پاکستان اور قطر کی ایکسرسائزز بھی اس سال کے اہم ایونٹس تھے۔ 1 جنوری 2020 کو پاکستان نیوی کے لیے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کی تیار کردہ 2 میرین اسالٹ بوٹس پاک نیوی کے حوالے کی گئی۔ 12 ٹن ڈسپلیسمنٹ کی یہ بوٹس پولش کمپنی ٹیکنو میرین سے ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت کراچی میں تیار کی گئی۔ 4 جنوری کو ایک مرتبہ پھر پاک نیوی میں 2 اور سسٹمز کی انڈکشن ہوئی۔ اس روز ایک میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ATR-72 اور ایک لیونا NG ڈرون کو پاک نیوی کے ایئر ایسٹس کا حصہ بنایا گیا۔ ATR بنیادی طور پر ایک پیسنجر جیٹ ہے جس کو میری ٹائم پیٹرولنگ اور اینٹی سب مرین وارفیئر کے لیے جرمنی کی رین لینڈ ایئر سروس نے موڈیفائی کیا۔ پاکستان اب اس ماڈل کو فالو کرتے ہوئے لانگ رینج میری ٹائم مقاصد کے لیے بھی ایک پیسنجر ایئر کرافٹ کو میری ٹائم مقاصد کے لیے کنورژن کے بعد استعمال کرے گا، البتہ اس پر آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ پاک نیوی اور چائنیز نیوی کی مشترکہ مشقیں سی گارڈین کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں چائنیز نیوی کی ٹائپ 52 ڈسٹرائر کے علاوہ ٹائپ 54A فریگیٹس نے بھی حصہ لیا، جبکہ ان مشقوں کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں چائنیز اور پاکستان کے میرینز کے دستوں نے بھی شرکت کی۔ جنوری کے پہلے ہفتے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کے حوالے سے یہ خبر سننے کو ملی کہ PAC کامرا اب اسمال کمرشل ایئر کرافٹس بھی مینوفیکچر کرے گی۔ گو کہ اس خبر کی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں ہوئی، تاہم اس طرح کی ڈیولپمنٹ وقت کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے لیے نہ صرف قیمتی زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے بلکہ اس طرح کے اقدامات ملک کی ضروریات کو بھی فلفل کریں گے۔ 23 جنوری 2020 کو پاکستان اسٹریٹجک فورس کمانڈ کی جانب سے شارٹ رینج غزنوی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ 290 سے لے کر 300 کلومیٹر تک مار کر سکنے والے اس جوہری میزائل کے بارے میں ISPR کا کہنا تھا کہ یہ میزائل ڈے اینڈ نائٹ فائرنگ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 3 فروری 2020 کو پاکستان اور قطر کی پہلی مشترکہ ایئر فورس مشقوں زلزال 1 کے بارے میں خبر سننے کو ملی۔ ان مشقوں میں پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس اور ایئر کرافٹس نے قطر میں منعقدہ اس پہلی مشترکہ ایئر ایکسرسائز میں شرکت کی۔ پاکستان آرمڈ فورسز کی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز سی اسپارک بھی فروری کے مہینے میں منعقد ہوئی۔ ان مشقوں کو بحیرہ عرب میں پاک نیوی کی طرف سے ہوسٹ کیا گیا، جبکہ نیوی، ایئر فورس اور آرمی کے مختلف یونٹس نے ان مشقوں میں شرکت کی، جن کا بنیادی مقصد سمندر کی ڈومین میں کسی بھی تھریٹ کو مشترکہ کوارڈینیشن اور حکمت عملی سے نمٹنا تھا۔ البدر نامی پاک بحرین مشترکہ مشقوں کا انعقاد بھی گزشتہ برس فروری میں ہوا۔ اسپیشل فورسز کی ان مشقوں کو پاکستان نے ہوسٹ کیا۔ یاد رہے کہ یہ اس سلسلے کی چوتھی ایکسرسائز تھی۔ ہالینڈ کی کمپنی ڈیمن نے پاک نیوی کی آرڈر کی جانے والی ڈیمن OPV کے سلسلے کی پہلی شپ، جس کو PNS یرموک کا نام دیا گیا، وہ پاک نیوی کے حوالے کی۔ پاک نیوی نے بنیادی طور پر 2 ڈیمن OPVs آرڈر کی، جن پر ویپنز اور دیگر سسٹمز پاکستان مقامی سطح پر نصب کرے گا۔ یہ شپ 14 فروری 2020 کو پاک نیوی کے حوالے کی گئی۔ پاک فضائیہ نے 18 فروری 2020 کو ایئر لانچ کروز میزائل راد 2 کا کامیاب تجربہ کیا۔ جوہری اور روایتی وار ہیڈ لے جا سکنے والا راد 2 نہ صرف ڈیزائن میں راد 1 سے مختلف بلکہ پہلے ورژن کی 350 کلومیٹر سے زیادہ 600 کلومیٹر رینج رکھتا ہے، تاہم اس مرتبہ بھی اس کو پاکستان ایئر فورس کے میراج طیارے سے فائر کیا گیا۔ انشاءاللہ آنے والے عرصے میں یہ JF-17 سے بھی فائر کیا جائے گا۔ پاکستان آرمی کی 3rd انٹرنیشنل پاک آرمی ٹیم اسپرٹ کمپٹیشن کا انعقاد 3 مارچ 2020 کو ہوا۔ اس میں پاکستان، امریکہ، روس، برطانیہ، ترکی، چائنا اور سری لنکا کے علاوہ 10 مزید ممالک کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ 12 مارچ 2020 کو پاکستان نیوی کی اگوسٹا 90B سب مرین اپ گریڈ پروگرام کے تحت ترکی میں پہلی آبدوز پر سی ٹرائلز شروع کیے گئے۔ پاکستان اپنی تینوں اگسٹا آبدوزوں کو ترکی کی STM سے ماڈرنائز کروا رہا ہے۔ پاک نیوی نے 25 اپریل 2020 کو اپنے 3 مختلف پلیٹ فارم سے 3 مختلف اینٹی شپ کروز میزائل لائیو فائر کیے۔ یہ 3 اینٹی شپ کروز میزائل
ایگزاسٹ C-802 اور ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل تھے جو بالترتیب سی کنگ ہیلی کاپٹر، ذوالفقار کلاس فریگیٹ اور P-3C اورین طیارے سے فائر کیے گئے۔ 13 مئی 2020 کو اسٹریٹجک اہمیت کے حامل دیا میر بھاشا ڈیم کی کنسٹرکشن کا آغاز کیا گیا۔ اس کی کنسٹرکشن 9 سال میں مکمل ہوگی اور اس پر FWO اور چائنیز کمپنی چائنا پاور مل کر کام کر رہے ہیں۔ 30 مئی 2020 کو پاکستان کی طرف سے آرڈر کیے جانے والا سویڈن کا تیار کردہ SAP 2000 ایئر بورن ارلی وارننگ ایئر کرافٹ یونان کے شہر ایتھنز میں دیکھا گیا۔ پاکستان کی طرف سے ترکی سے آرڈر کی جانے والی بلجیم کارویٹس کے سلسلے کی پہلی شپ کی کیل لیئنگ سرمنی کا انعقاد 4 جون 2020 کو ترکی میں ہوا۔ یاد رہے کہ پاکستان ٹوٹل 4 ملجم کلاس کارویٹس لے رہا ہے، جس میں سے 2 ترکی اور 2 پاکستان میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت کنسٹرکٹ کی جائیں گی، جبکہ پاکستان ترکی سے ان ملجم کلاس کارویٹس پر بیسڈ ایک نئی شپ ڈیزائن اور کنسٹرکٹ کرے گا، جن کو جناح کلاس شپس کا نام دیا جائے گا۔ 7 جون 2020 کو پاکستان ایئر فورس کے ایئر ریفیولر ٹینکر طیاروں IL-78 کو اپ گریڈ کرنے کی غرض سے یوکرین بھجوائے جانے کی خبر ہمارے چینل پر آپ کو دی گئی۔ 13 جولائی 2020 کو پاک نیوی میں PNS یرموک کو باقاعدہ انڈکٹ کیا گیا۔ 17 جولائی 2020 کو پاکستان کی مقامی سطح پر تیار کردہ میجٹ سب مرین کو سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے سے کراچی میں دیکھا گیا۔ اس سب مرین کے بارے میں اگر آپ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ 28 جولائی 2020 کو پاکستان آرمی کی طرف سے ایک بڑی اور اچھی خبر اس وقت سننے کو ملی جب پاک آرمی کے آرمر یونٹس میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے تیار کردہ الخالد 1 کو انڈکٹ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق 40 سے زائد الخالد 1 پاکستان آرمی کو فراہم کیے گئے۔ یاد رہے کہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا الخالد 2 پر بھی کام کر رہی ہے۔ 22 اگست 2020 کو پاکستان کی چین سے آرڈر کی جانے والی ٹائپ 54 AP فریگیٹس کے سلسلے کی پہلی فریگیٹ کو لانچ کیا گیا۔ پاکستان اس کیٹیگری کی ٹوٹل 4 شپس چائنا سے خرید رہا ہے جو 2021 میں ڈیلیور کر دی جائیں گی۔ اسی ماہ پاکستان نیوی کی طرف سے جوائنٹ میری ٹائم کوآرڈینیشن سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 22 ستمبر 2020 کو پاکستان آرمی میں چائنیز ساختہ VT-4 ٹینک کو باقاعدہ انڈکٹ کیا گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خصوصی طور پر فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ کیا اور ٹینک کی کارکردگی کا معائنہ کیا۔ 25 اکتوبر 2020 کو تیسری ملجم کلاس کارویٹ کی کیل لیئنگ سرمنی کراچی میں منعقد ہوئی۔ نومبر میں پاک نیوی کی طرف سے لانگ رینج میری ٹائم پیٹرولنگ مقاصد کے لیے ایمبریئر 1000 لائن ایج طیارے کی کنفرمیشن سننے کو ملی۔ یاد رہے کہ پاکستان نیوی کے سابقہ سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی کے مطابق پاکستان 10 لانگ رینج میری ٹائم پیٹرولنگ مقاصد کے لیے کمرشل ایئر کرافٹس کو میری ٹائم رول میں کنورژن کے بعد نیول فلیٹ میں انڈکٹ کرے گا۔ نیکسٹ ڈیولپمنٹ بھی پاک نیوی کی طرف سے اس وقت دیکھنے کو ملی جب 28 اکتوبر 2020 کو پاکستان نیوی نے لائیو اینٹی شپ کروز میزائل کی فائرنگ کی۔ 3 نومبر 2020 کو پاکستان، ترکی اور US نیوی کی مشترکہ مشقیں ترکی کی سمندری حدود میں منعقد ہوئیں۔ نومبر میں ہی پاک رشیا ڈرزبا یعنی فرینڈ شپ نامی اسپیشل فورسز کی مشقوں کا پاکستان میں آغاز ہوا۔ ڈرزبا 5 نامی یہ مشقیں دونوں ملکوں کی اسپیشل فورسز کے درمیان منعقد ہو رہی ہیں اور اس سلسلے کی اگلی ایکسرسائز روس میں کنڈکٹ ہوگی۔ نومبر میں پاک نیوی کو ڈیمن OPV کے سلسلے کی دوسری شپ PNS تبوک ہینڈ اوور کی گئی۔ پاکستان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایک مشترکہ نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کے قیام کا اعلان دسمبر میں کیا گیا۔ یہ کمیٹی تمام خفیہ اداروں کے لیے ایک مرکز کا کام دے گی اور اس کو ISI کے سربراہ ہیڈ کریں گے، جبکہ یہ کمیٹی وزیر اعظم کو رپورٹ کرے گی۔ دسمبر میں DG ISPR نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پاک افغان بارڈر فینسنگ پر 80% تک کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ بقیہ کام 2021 میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک ایران بارڈر فینسنگ پر بھی کام جاری ہے اور اس کا کام 30% تک مکمل کر لیا گیا ہے۔ شاہین سیریز کی پاک چائنا مشترکہ ایئر ایکسرسائزز کا انعقاد دسمبر 2020 میں پاکستان میں کیا گیا۔ ان ایکسرسائزز میں چین کے J-10C، J-11 اور Y-20 ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس کے ساتھ ایک لارج کنٹینجنٹ نے شرکت کی۔ انٹرنیشنل اور خاص طور پر انڈین میڈیا کی طرف سے شاہین سیریز کی حالیہ مشقوں کو خاصی اہمیت دی گئی۔
दिसंबर के ही महीने में पाक, ईरान और तुर्की की मुश्तरका फ्री ट्रेन को अगले साल से बाकायदा शुरू किए जाने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान और तुर्की की 15th मिलिट्री डायलॉग की मीटिंग तुर्की में मुनक्किद हुई। इसी तरह से इस साल के आखिर में सबसे अच्छी और मोस्ट अवेटेड न्यूज पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन शुरू किए जाने के हवाले से पाक फिजाइया की तरफ से सुनने को मिली। ताहम इस साल के पहले रोज की तरह इस साल के आखिरी दिन भी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से नेवल सर्विस ने साल का इख्तिताम किया और नेवी के एनुअल फ्लीट एफिशिएंसी कंपटीशन का इनेकाद किया गया। फ्रेंड्स, ये तो था पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का साल 2020 का रिवाइंड। हमारी टीम की कोशिश थी कि इसमें तमाम तर पाकिस्तान की डिफेंस से मुतालिक डेवलपमेंट्स को इंक्लूड कर दिया जाए। ताहम अगर इसमें से कोई स्किप हो गई हो तो उसके लिए हम पेश की माजरत चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी काविश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम आपसे जल्द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के मुस्तकबिल के मुतवक्के मंसूबों और डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। इन तमाम खबरों से मुतालिक अगर आप मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो इन तमाम खबरों की डिटेल वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पाइंदाबाद।